حدثنا علي قال حدثنا حسن بن خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت ابا محذورة قال كنت غلاما صبيا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم. حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنت غلاما صبیہ، میں چھوٹا بچہ تھا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قل الصلاۃ خیر من النوم، کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو، الصلاۃ خیر من النوم، کہ اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ دراصل الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ کسی نے اپنے طرف سے نہ بڑھائے ہیں اور نہ بعد میں کسی نے کسی کو سکھائے ہیں کہ اذان میں یہ کلمات شامل ہوئے، جیسے کہ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں اذان کے الفاظ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اس کی زبان پہ نہیں آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو اذان سکھائی اور یہی الفاظ بار بار دہرائے۔ پھر بعد میں جب انہوں نے مکہ مکرمہ میں موذنی کی اجازت چاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ کا موذن بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو موذن ہوتا ہے تو جیسے کہ وہ اذان دیتا ہے تو نماز کے لیے اقامت بھی وہی دیتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اسی بچپنا کی زندگی میں یہ الفاظ سکھائے کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں، یہ کسی نے کسی کو سکھائے نہیں کہ بعد میں اس کو شامل کیا گیا۔ اور اس کی دوسری تاریخ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تو تکنے کے بعد فجر کی اذان جیسے ہو رہا تھی اس کے قریب ہی وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ جب آرام فرماتے اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کے لیے آپ تیاری فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ بلال اس کو اذان کے کلمات میں شامل کر دو اور خاص کر فجر کی اذان میں اس کو شامل کرو، اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں ہمارے زمانے کے اندر جو بدنام زمانہ ہے، جو قریب ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ وہ مفتی طارق مسعود سے بھاگا، اب وہ کلپ بناتا ہے، کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے نہیں فرمایا فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اور یہ الفاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نہیں ہے، تو لہذا یہ الفاظ اذان میں نہیں کہنے چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ انجینئر علی مرزا۔
کون سا؟ انجینئر علی مرزا کہتا ہے. اب وہ انجینئر علی مرزا ہمارے اذانوں کا فیصلہ کرتا ہے. ہمارے اذانوں کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ انجینئر علی مرزا. اب اس بیچارے کو اذان سے کیا واسطہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے اس کو آج تک مسجد میں دیکھا نہیں ہوگا. اب اذان کے متعلق بات وہ کرے جس کو نماز سے تعلق ہو، مسجد میں جائے، نماز پڑھے. اب جس کا اوڑھنا بچھونا ایک کمرے کے اندر ہو، مسجد کا شکل نہیں دیکھا، اب وہاں بیٹھ کر جناب وہ ہمارے اذانوں میں غلطیاں نکالے اور ترتیب دیتے رہے. اور اتنا جھوٹا تو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. اچھا وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ ڈٹ کے جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولتا ہے آنکھوں کے سامنے بولتا ہے. لکسنگ زمن خالا کوئی سپنستر گے رہے شرمی کی منا. تو یہ ایسا سپنستر گے کہ سامنے بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ نہیں سکھائے اور نہ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ اذان کے اندر شامل کرائے. تو یہ بھی تو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. اب یہ جو طحاوی شریف ہے اس کو آپ دیکھیے، باقی احادیثی کتب میں آپ دیکھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائے. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان صحابی کو سکھائے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ اذان کے الفاظ میں ان الفاظ کو شامل کر کے اذان دیا کرتے تھے. تو یہ باہر سے کسی نے بعد میں نہیں بنائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کے الفاظ ہیں. اور جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو اسی طریقے سے اذان ہوتا رہا، اور اسی تسلسل کے ساتھ آج تک ہمیں وہ اذان پہنچی. اب یہ کہتا ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر خلفائے راشدین میں سے بھی کسی نے کوئی بات نکالی اور وہ اذان میں شامل کی تو ہم اس کو نہیں مانتے. ارے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ خلفائے راشدین کو کیا جانتے ہو کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھ کے خلفائے راشدین کا نام اپنی زبان سے نکالتے ہو. تھوڑا سا شرم کرو یار، تھوڑا سا تو شرم کرو. وہ خلفائے راشدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات کے محافظ تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے خلاف کرتے تو ڈنڈا اٹھا کے ان کو مارتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی نئی بات کو داخل کرنا نہیں چاہتے اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں. وہ ایسے تھوڑی ہے کہ جناب آپ خلفائے راشدین کا صرف نام لے لو. وہ ایسے خلفائے راشدین ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج تک ہمیں یہ دین محفوظ چلتا ہوا آیا. اور آج اگر یہ دین ہمارے سامنے صحیح سالم ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی اور بعینی ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ کے ساتھ اذان ہم تک پہنچی تو یہ انہی خلفائے راشدین کے برکات ہے اور فضائل ہے کہ آج ہم اس مکمل اور اکمل دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.